السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ کیا ہم واقعی حج کے مقاصد کو سمجھتے ہیں کہ حج کے مقاصد کیا ہے؟ حج کن مقصدوں کے تحت کیا جاتا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حج کا جو بنیادی مقصد ہے اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہے کہ جو بھی اچھے اعمال کیے جائیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو حج کا بھی پہلا اور بنیادی مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ کیا جائے تو وہ نیک عمل نہیں ہے، صرف ریاکاری ہی کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ نیک اعمال جو اچھے اعمال کیے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ جن کے لیے یہ عمل کیے تھے آج انہی سے اپنا اجر لے لو، چونکہ میرے لیے تو تم نے عمل کیا نہیں تھا، تو آج انہی سے اجر لو جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا۔ تو اس لیے حج کا اور ہر نیک عمل کا جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے کہ رضائے الہی کا حصول، کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو تو نہ تو گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، گوشت خود تم کھا جاتے ہو، خون گلیوں میں بہہ جاتا ہے، اور چرب قربانی وہ مدارس والے لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے لیے وہ تقویٰ وہی پہنچتا ہے جس کے لیے تم قربانی کرتے ہو۔ تو اسی لیے حج کا جو پہلا اور بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے، نہ کہ یہ دکھاوے کے لیے کہ تاکہ لوگ مجھے حاجی کہے، تاکہ لوگ سماج میں میری عزت بڑھ جائے۔ اگر یہ نیت اگر آ گئی تو پھر بیکار ہے، اور کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی اچھا عمل ہو، دینی عمل ہو، تو اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونی چاہیے۔ تو حج کا پہلا اور بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول۔ اور حج کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ حج کا دوسرا مقصد ہے کہ عالمی اجتماع۔ دیکھیے اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے کہ محلے کے سطح پر لوگوں کا اجتماع، یہ 5 جگانہ نمازیں باجماعت ہے، یعنی محلے میں اگر کوئی پرابلم ہو اور اس کا سلوشن اور اس کا حل کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ 5 وقت کی نمازیں باجماعت دی گئی، تاکہ 5 وقت کی نماز میں جب لوگ جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، اور کوئی پرابلم ہو ہمارے محلے میں، تو اس کا حل جو ہے وہ اس پہ بتایا جائے۔ اسی لیے 5 وقت کی نمازیں یہ باجماعت ادا کرنا یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ ایک وقت کی بھی نماز انسان بغیر کسی شرعی مجبوری کے جماعت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ 5 جگہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ محلے کے سطح پہ لوگوں کا اجتماع جمع ہو جائے، اور اگر محلے میں کوئی پرابلم ہو تو اس کا حل اور اس کا کوئی حل جو ہے نکالا جائے اور اس میں بتایا جائے۔ اور اسی طرح علاقے کے سطح پر لوگوں کا اجتماع یہ جمعۃ المبارک ہے، کہ اگر اس سے بڑا پرابلم ہے، اگر کوئی علاقے میں اگر پرابلم ہے تو وہاں اس کے لیے جمعہ کی نماز رکھی گئی، کہ جمعہ کی نماز میں علاقے کے سطح پر لوگوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور وہاں لوگوں کو جو ہے اگر کوئی پرابلم ہے علاقے میں تو اس کا حل اور وہ اس کے بارے میں جو ہے یہ جمعے کے خطبہ میں، جمعے کے بیان میں ان کو جو ہے ان کو بتایا جائے۔ اسی طرح شہر کے سطحوں پہ لوگوں کا اجتماع یہ عیدین کی نماز ہے۔ عیدین کی نماز میں وہ لوگوں کا اس سے بڑا اجتماع ہوتا ہے،
5 وقت نماز سے بڑا، یہ جمعہ سے بڑا، یہ عیدین کا اجتماع یہ بڑا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں ان دونوں کے بنسبت وہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے۔ تو شہر کے میں کیا پرابلم ہے، مسلمانوں کو اس وقت کیا چیز کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کون سی برائیاں جو ہے اس وقت پھیلی ہوئی ہے اور ان برائیوں سے روکی کیسی جائے، یا جو مسلمانوں کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے اس سے ان دونوں سے بڑا اجتماع عیدین کا دیا گیا۔ اور سب سے بڑا اجتماع، یہ عالمی اجتماع، یہ حج ہے کہ حج میں صرف ایک کنٹری کے نہیں بلکہ ایک اسٹیٹ کے نہیں بلکہ الگ الگ کنٹری میں جو مسلمان رہتے ہیں، تو الگ الگ کنٹری سے، الگ الگ اسٹیٹ سے لوگ جو ہے حج کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اور حج میں جو 3 فرض ہے اس میں سے اہم اور سب سے بڑا فرض ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور اس عرفات کے میدان میں ٹھہرنا سب حاجیوں کے لیے فرض ہے، ورنہ اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اور وہاں ایک خطبہ دیا جاتا ہے کہ اور جس کا سننا واجب ہے، جس کا سننا سنت ہے، لیکن اس خطبہ میں لوگوں کو یہی پیغام دیا جانا چاہیے کہ یہ پورے جو امیر حج ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ الگ الگ کنٹری میں مسلمانوں جو کی کیا حالت ہے، اور ان مسلمان پیچھے کیوں جا رہے ہیں، دنیا والے اس سے آگے کیوں جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو آگے کیسے بڑھنی ہے، تو ان کا حل اور ان کا جو ہے سلوشن اس خطبے میں بتایا جانی چاہیے۔ یہ امیر حج کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حج کا جو دوسرا مقصد ہے وہ عالمی اجتماع ہے کہ دنیا کے مختلف الگ الگ کنٹری میں جو مسلمان رہتے ہیں اور حج کے لیے آتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں سب جنے جمع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، تو وہاں جو ہے ان کو جب میسج دیا جائے، وہاں ان کو پیغام دیا جائے کہ یہ تمہیں جا کر اپنے ملک پہ جا کر ملک کے لوگوں کو جو ہے یہ پیغام تمہیں پہنچانی ہے کہ حج سے یہ پیغام دیا گیا ہے۔ تو یہ حج کا دوسرا مقصد عالمی اجتماع ہے۔ تو یہ 2 مقصد جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، ایک مقصد اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ حج کا تیسرا مقصد ہے کہ مساوات کا جو ہے عملی اظہار، یعنی اسلام کی جو تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے مساوات، کہ سب برابر ہے، اسلام میں سب برابر ہے، سب مسلمان برابر ہے، اس میں گورا، کالا، عربی، اجمی، اس کو کسی پر فضیلت نہیں دی گئی، اولاد آدمیوں کی کثرت پر کی وجہ سے کسی کو فضیلت نہیں دی گئی، دولت کی بنیاد پر کسی کو اسلام میں فضیلت نہیں دی گئی، گورا اور کالا ہونے میں فرق نہیں کیا گیا، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سب جو ہے برابر ہیں، سب ایکول ہے۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت دی گئی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر، اللہ کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے وہ ہیں جو تقوی زیادہ رکھتے ہیں، جن کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہے وہ زیادہ عزت کا حامل ہے، ورنہ افراد کی کثرت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، عربی عجمی ہونے کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی گئی ہے۔ تو اس کا جو اظہار ہوتا ہے، عملی اظہار، یہ حج میں اس کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ سارے دنیا کے جو ہے الگ الگ کنٹری کے لوگ حج میں جاتے ہیں، لیکن گورا ہو چاہے کالا ہو، چاہے وہ ہندوستان کے ہو یا دوسری کنٹری کا ہو، سب کا لباس ایک ہوتا ہے، سب کا لباس ایک ہوتا ہے، سب کے جو ہے زبان پر ایک ہی تسبیح ہوتی ہے، ایک ہی تلبیہ جو ہے سب کی زبان پر ہوتے ہیں، اور سب جو ہے ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور سب جو ہے ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عملی مساوات کا جو عملی اظہار ہے وہ حج میں ہوتا ہے۔ اسی حج کا تیسرا مقصد یہ مساوات کا عملی اظہار ہے۔ دیکھیں آج عورتوں کے بارے میں کچھ لوگ بات کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، عورتوں کو جو ہے برابری کا حق نہیں دیا ہے، لیکن یہ کہنے والے کو شاید تاریخ نہیں معلوم کہ عورتوں کو تو پہلے بچوں کو تو جینے کا حق نہیں تھا، پہلے بیواؤں کو جینے کا حق نہیں تھا، یتیموں پر ظلم ہو رہا تھا، چنانچہ بیواؤں پر ظلم ہو رہا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ یہ تو اسلام ہے، یہ تو ہمارا اسلام ہے کہ
کہ جس نے جو ہے اور جس نے بچیوں کو نہ صرف جینے کا حق دیا بلکہ اس کا مقام اور مرتبہ لوگوں کو بتایا، کہ فرمایا کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اور جب یہ بیٹی ہوتی ہے تو یہ اللہ باپ کے لیے اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ پھر جب بچی کی بڑی ہو جاتی ہے تو ان کی شادی کرا دی جاتی ہے، وہ کسی کی بیوی ہوتی ہے تو اور بیوی جو ہے کیا ہوتی ہے، یہ شوہر کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے، اور پھر جب اس کے یہاں کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ تو عورتوں کا مقام اسلام نے دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ بیواؤں پر ظلم ہو رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح کیا، نکاح کر کے پہلے بیواؤں کو ابھاگن سمجھا جا رہا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جب بیواؤں سے نکاح کیا تو اب اس کو ابھاگن نہیں بلکہ دنیا اس کو سہاگن کہتی ہے۔ تو عورتوں کو حق اسلام نے دیا ہے۔ تو برابری کا جو بات ہے، جو مساوات اور برابری کا جو عملی اظہار وہ حج میں ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال کے درمیان بحث ہو گئی، تو غصے میں آ کر حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کہہ دیا کہ اے کالی ماں کا بیٹا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول، یہ ابو ذر غفاری نے مجھ کو جو ہے طعنہ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو آپ جو ہے جلال میں آ گئے، فرمایا کہ اے ابو ذر کو جا کے میرا پیغام سنا دو، میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں کا دودھ تمہارے نبی نے پیا ہے ان میں سے ایک عورت ام ایمن ہے، جن کا رنگ گورا نہیں تھا لیکن ان کا رنگ کالا تھا، تو جس طرح اس نے تمہیں طعنہ دیا ہے اسی طرح مجھے طعنہ دے۔ جب اللہ کے رسول کا پیغام جب حضرت بلال نے ابو ذر کو پہنچایا، وہ اپنے پیر کی جوتی نکال کر حضرت بلال کو تھما دیتے ہیں کہ ان جوتیوں سے مجھے میرے منہ پہ مارو جس منہ سے میں نے تمہیں اس طرح کی بات کہی تھی اور تم کو اللہ کے رسول کو میں نے تکلیف پہنچایا ہے۔ تو چنانچہ وہ معافی مانگا، تو دیکھا اپنے پھر اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ گورے اور کالے کی تفریق کو، یہ جو ہے عربی اور عجمی کی تفریق کو میں اپنے پاؤں کے تلے روندتا ہوں۔ اسلام میں اس کا کوئی جو ہے مقام نہیں ہے، گورے کالے سب برابر ہیں، عربی عجمی سب برابر ہیں۔ اسلام میں جو مقام دیا ہے، اسلام نے جو عزت کی بنیاد رکھی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ چنانچہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو ایک اسود نام کا آدمی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا کہ جن کو رنگ جو ہے کالا تھا اور ان کے رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو قریب میں نہیں بٹھاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں وہی ملے گا جو ابو بکر کو ملا ہے، جو عثمان کو ملا ہے، جو عمر فاروق کو ملا ہے، اور جو ان کے فرائض ہیں وہی فرائض تمہارے ہوں گے۔ اور اگر جس صف میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و غنی کھڑے ہوں گے اسی صف میں تم بھی کھڑے ہوگے، اور اگر تم پہلے آئے اور پہلی صف میں ایک آدمی کی جگہ ہے اور تو عثمان، حضرت ابو بکر وہ بعد میں آئے تو پہلی صف میں تم کھڑے ہوگے اور دوسری صف میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو جب انہوں نے سنا کہ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ جہاں رنگت کی بنیاد پر کسی کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا، بلکہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ برابری کا پیغام ہے کہ سب برابر ہیں، تو اس نے کہا کہ جب اسلام ایسا ہے تو پھر میں سچے دل سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ تو اسلام کی جو بنیاد، اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم جو ہے کہ یہ مساوات کہ سب برابر ہیں، تو اس کا عملی اظہار حج کے موقع پہ اس کا ہوتا ہے کہ سب کوئی ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، سب کوئی جو ہے زبان پر ایک ہی تلبیہ ہوتا ہے، اور سب کوئی جو ہے ایک ہی حج کا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کا جو ہے عملی اظہار حج میں ہوتا ہے۔ تو یہ حج کا تیسرا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ حج کے اور بھی مقاصد ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت جلد لے کر آؤں گا، جس میں حج کا جو ہے چوتھا مقصد اور دوسرے مقاصد کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو یہیں پہ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔